الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق اللہ العظیم۔ میرے معزز دوستو، نوجوان ساتھیوں، آج کا موضوع بڑا اہم ہے، اور وہ اس وجہ سے اہم ہے کہ آج حالات یہ ہو گئے ہیں کہ ہمارے عمل کی وجہ سے گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہے ہیں۔ اور وہ موضوع کیا ہے؟ نکاح کم خرچ والا کریں۔ نکاح کم خرچ والا کریں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ سماج میں چل کر گھوم کر جس طریقے سے نماز کی دعوت دی جاتی ہے اور چیزوں کی دعوت دی جا رہی ہے، اسی طریقے سے اپنے سماج میں چل کر لڑکے والے کو اور لڑکی والے کو سمجھایا جائے، بتایا جائے، اللہ سے ڈرایا جائے اور بتایا جائے کہ فضولیات سے بچیں، وہ کام سے بچیں جس کے اللہ اور رسول نے اجازت نہیں دی۔ کیونکہ میرے نبی نے فرمایا سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ ہو۔ آج اس حدیث کو ہم نے پلٹ دیا ہے، سب سے بابرکت نکاح ہم نے سمجھ لیا جس میں سب سے زیادہ خرچہ ہو، اگرچہ وہ خرچ ہم قرض لے کر کریں، اگرچہ وہ خرچ ہم پراپرٹی بیچ کر کریں، اگرچہ وہ خرچ ہم سود پر پیسہ لے کر کریں۔ اب اس میں میں کہوں گا کہیں نہ کہیں اس غلطی میں ہم مجرم ہیں۔ ہم مجرم کیوں ہیں؟ میری بچی کی شادی ہو رہی ہے، اگر ہم نے آپ کو دعوت نہیں دیا، آپ ناراض، تو میں سوچ رہا ہوں گھر بیچ دوں لیکن آپ کو ناراض نہ کروں، سود پر پیسہ لے لوں مگر آپ کو ناراض نہ کروں۔ آج یہ بھی ایک فیضہ چل پڑا ہے، جس کو دعوت نہیں دی گئی وہ ایک ایگو بنا لیا اور ایسا پیش کر رہا ہے کہ مجھ سے لڑائی تو نہیں تھی لیکن مجھ کو دعوت نہیں دیا۔ میرے بھائیوں، یہ ذہن بھی آج ہمارے سماج میں چل پڑا ہے، منہ دیکھی دعوت۔ آپ کو دعوت دی گئی، اب آپ ہم کو دعوت دیں گے، اور ہم جو دعوت دے رہے ہیں قرض لے کر دے رہے ہیں، کہاں سے دے رہے ہیں، لیکن میں مجبور ہوں، کیوں؟ آپ ناراض ہو جائیں گے۔ تو گویا کہ کہیں نہ کہیں اس حدیث پر کو غور سے سنا جائے اور غور کیا جائے تو پتہ یہ چلے گا کہ نبی نے جو فرمایا کہ سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ ہو، لیکن اب لوگ زیادہ سے زیادہ خرچ کر رہے ہیں۔ کیوں؟ آپ لوگوں کے چکر میں۔ لہذا آپ کو آگے بڑھنا ہوگا کہ میرے بھائیوں، آپ اپنی بیٹی کی شادی کر رہے ہیں، بیٹا کی بارات مت لے جائیے، کیونکہ بارات کا اسلام سے تعلق نہیں، اور میں بارات نہیں جاؤں گا، اور یہ بھی سن لیجئے میں ناراض بھی نہیں ہوں گا۔ جب یہ الفاظ آپ کہیں گے میں ناراض نہیں ہوں گا، تو وہ گھر والا فطری طور پر خوش ہو جائے گا۔ آپ صرف یہ کہیں گے میں بارات نہیں جاؤں گا، نہیں خوش ہوں گے۔ اگر ہر شخص یہ میرا کہنا شروع کر دے کہ میں بارات نہیں جاؤں گا، بارات کی دعوت دی گئی، ان کو سمجھائیے، بتائیے کہ اسلام میں بارات کا تصور نہیں ہے، اور جس کے ہاں تم بارات میں جا رہے ہو وہ کہاں سے بیچارہ پیسہ لایا، کتنی محنت کیا، کتنی مشقت کیا ہے۔ اور اگر وہ زیادہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، آج کل ایسا بھی ماحول چل پڑا ہے کہ لڑکی والے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ میں لڑکی کی شادی کر رہا ہوں، آپ کو جتنی بارات لے کر آنی ہے آئیے۔ اب ان کے ہاں آپ چلے جائیے ایک مولانا کو لے کر، کہیے کہ آپ کو بہت خرچ کرنے کا شوق ہے نا جی، چلیے ہمارے محلے میں 3 لڑکی بیٹھی ہوئی ہے نکاح نہ ہونے کی وجہ سے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پورا خرچ دے دیجئے، ان کا 2-2 3-3 سامان آپ خریدوا دیجئے، نہیں خریدوائیں گے۔ لہذا ان کو بھی سمجھائیے، ڈرائیے، بتائیے۔ اور بارات والے کو تو بہترین فارمولہ ہے، جن کو بارات کی دعوت دی جائے، جو لوگ میری بات کو سن رہے ہیں وہ دوسرے تک پہنچائیں، اور وہ صاف کہہ دیں کہ میں بارات نہیں جاؤں گا،
اور یہ بھی سن لیجئے، ناراض نہیں ہوں بلکہ راضی ہوں، خوش ہوں، لیکن میں آپ کو بھی پیسہ بچانا چاہتا ہوں اور لڑکی والے کا بھی پیسہ بچانا چاہتا ہوں۔ اس پیسے مصرف کو، اس پیسے کو آپ اپنے کاروبار میں خوب آگے بڑھائیے تاکہ آپ صاحب حیثیت ہو جائیں۔ غریبوں کی مدد کیجیے۔ اگر یہ فضا چل پڑے، میں بارات نہیں جاؤں گا، میں بارات نہیں جاؤں گا، میں بارات نہیں جاؤں گا، یقین جانیے اگر 50 کی دعوت دی گئی اور اس میں 40 چھٹ گئے، 10 جائیں، 10 رشتہ دار لوگ جائیں۔ ابھی مسلم پرسنل کی ایک آواز چل پڑی ہے کہ لوگوں کو چاہیے اپنے اعزا، اقارب، دوست، احباب کو صرف دعوت دے، رشتہ داروں کو دعوت دے، اور یہ جو لسٹ تیار ہوتا ہے اس پر ہزاروں ہزار کے خرچ ہوتے ہیں، آنا جانا، گاڑی کا تیل، کارڈ وغیرہ وغیرہ، اور پھر دور دور سے لوگوں کو بلایا جا رہا ہے صرف اس کام کے لیے، اس سے بچا جائے اور اسی مصرف کو دوسرے مصرف میں خرچ کی جائے، تعلیم میں خرچ کیا جائے۔ ہماری بہنیں جو بے راہ روی کی شکار ہو رہی ہیں، ہماری بہنیں مال و دولت کی وجہ سے شادی بیاہ نہیں ہو رہی ہے، مرتد ہو رہی ہے، غیروں کے جھولی میں جا رہی ہے۔ فکر کیجئے میرے بھائیوں، علماء نے فرمایا کہ صرف تقریر سے کام نہیں چلے گا، آج کے دور میں پریکٹیکل اس پر آنا ہوگا۔ لہذا آج کی ٹاپک صرف یہی ہے، میرے نبی کی ارشاد کیا؟ بابرکت نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ ہو۔ جب سب سے کم خرچ ہو تو اب اسکارپیو 10 کے بجائے 2، اب 10 میں 50,000 کا خرچ، 2 میں 10,000 روپیہ، 40,000 بچا۔ پھر اسی طریقے سے ہر چیزوں میں کٹوتی کریں۔ آج ضرورت ہے میرے نوجوانوں کو یہ بیڑا اٹھانے کی۔ یہاں پر جتنے نوجوان ہیں سب ارادہ کریں، کیا سنت کے مطابق نکاح کریں گے، وہ نکاح کریں گے جس میں سب سے کم خرچ ہو۔ ارے صحابہ کے واقعات یہ صرف کہانی کے لیے نہیں ہے، صحابی کا نکاح ہو رہا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے دن خبر ہو رہی ہے۔ آج حالات یہ ہیں، میرے یہاں میرے بچے کا نکاح ہے، ایک ہفتہ پہلے سے فضولیات، ایک ہفتہ پہلے بات کے بعد فضولیات، کیا تماشا ہو گیا ہے۔ اور انہی کے یہاں پہنچ جایا جائے مدرسے کے لیے، مسجد کے لیے، یا غریب لڑکیوں کی شادی کے لیے، یا مسافر خانے کے لیے، یا اور دوسرے مصرف میں خرچ کے لیے، تو مشکل سے 1000، 2000، 3000، 4000، 5000۔ جی نہیں میرے بھائیوں، پیسے بڑے قیمتی ہیں۔ آج مسلمانوں نے اس کو چھوڑ دیا، اور اس کو حقیقت یہ ہے، علماء نے فرمایا اس کو گناہ سمجھنا چھوڑ دیا۔ جب ہم اس کو گناہ سمجھیں گے، زنا کو ہم گناہ سمجھتے ہیں، خود بھی بچتے ہیں، دوسرے کو بچاتے ہیں۔ چوری گناہ سمجھتے ہیں، جھوٹ غلط سمجھتے ہیں، دھوکہ غلط سمجھتے ہیں، نماز چھوڑنا غلط سمجھتے ہیں، اس لیے اس پر فوکس ہے۔ اسی طریقے سے یہ بارات کی جو بیماری ہے، یہ جہیز کی جو بیماری ہے، یہ فضولیات کی جو بیماری ہے، اس کو بھی گناہ جب تک نہیں سمجھیں گے اس وقت تک اس پر لگام نہیں لگے گا۔ لہذا بابرکت نکاح، کم خرچ والا، نمبر 1۔ نمبر 2 فرمایا سب سے بہترین جگہ نکاح کے لیے مسجد۔ ہم نے کیا دماغ میں بیٹھا لیا، مسجد میں نکاح جماعتی کرے، مسجد میں نکاح مولوی کرے، مسجد میں نکاح غریب لوگ کرے۔ اگر یہ تصور نہیں ہے معاف کیجیے، لیکن یہ تصور ہے، ورنہ نکاح کیوں نہیں مسجد میں کرتے؟ فرماتے ہیں کہ مسجد میں نکاح جب کیا جائے گا تو 1000 جو خرابیاں ہیں وہ آٹومیٹک بغیر کہے ہوئے بند ہو جائے گا۔ اس لیے آج 2 چیزوں کو یاد رکھیے، کم خرچ والا نکاح، میرے نوجوان یہ بیڑا اٹھائیں۔ آپ اپنا نکاح کم خرچ والا کریں گے اور باقی باتیں آئندہ آئے گی، اور آپ اپنی بہنوں کا نکاح، اپنے دوستوں کا نکاح، اپنے اس کے دوستوں کا نکاح، ایک فضا چلائیے، اس سے کیا ہوگا؟ ثواب کا ثواب بھی ملے گا، پیسے بھی بچیں گے، اور جو غریب لڑکیاں پیسے کی وجہ سے بیٹھی ہوئی ہیں ان کا نکاح بھی آسان ہوگا، اور جو غلط راستے پر ہے پیسے کی وجہ سے وہ بچ جائیں گے، اس کا بھی ثواب ملے گا۔ ایک سنت پر عمل کیجئے گا، 1000 ثواب آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا، آپ خود غور کیجئے گا۔ اور دوسری چیز، نکاح مسجد میں کریں، ظہر میں کریں، عصر میں کریں، عشاء میں کریں، لیکن مسجد میں کریں نماز کے بعد۔ کیوں؟ سب سے بہترین جگہ نکاح کے لیے مسجد ہے۔ اور ایک آخری بات، ہم شریعت کے تابع ہیں، شریعت
طبیعت کے تابع رہ کر زندگی گزاریے. اپنی طبیعت کو شریعت کے تابع کیجیے، شریعت کو اپنی طبیعت کے تابع مت کیجیے، کیونکہ شریعت کے تابع کریں گے اللہ میرا خوش ہوگا، نبی خوش ہوں گے، انشاءاللہ دنیا بھی خوشگوار زندگی گزرے گی اور آخرت بھی. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق دے، آمین.